فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. معزز دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں بڑے ہی اہم موضوع پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے حصول برکت کے اسباب۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا۔ زندگی گزارنے کے لیے کئی نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ کھانے پینے کی مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور عیش و آرام کی زندگی الحمدللہ گزر رہی ہے۔ کھانے پینے کی فراوانی، کھانے پینے کے سامان کی کثرت بھی الحمدللہ۔ پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف لباس عطا کیے ہیں، ایک نہیں ایک سے کئی زائد لباس الحمدللہ آج موجود ہے۔ سفر کرنے کے لیے بہترین سواریاں موجود ہیں، عالیشان محلات نما بنگلے موجود ہے۔ ہر چیز ہونے کے باوجود ایک خلا زندگی میں محسوس ہو رہا ہے۔ وہ لذت زندگی کی، وہ سکون ہمیں نہیں مل رہا ہے، ساری نعمتیں مل جانے کے باوجود۔ سکون کی دولت سے اکثر لوگ محروم نظر آتے ہیں، اور زندگی میں سکون برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر اللہ برکت دے تو چیزیں تھوڑی رہنے کے باوجود ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ برکت کا معنی ہی خیر کثیر، زیادہ بھلائی، یعنی مختصر، بظاہر دیکھنے میں تھوڑی سی چیز ہے، مختصر ہے، لیکن وہ مختصر رہنے کے باوجود تمام کے لیے کافی ہو رہی ہے۔ کمائی مختصر ہے لیکن ضروریات اس میں پوری ہو رہی ہے، یہ ہے برکت۔ کسی کے پاس ہر چیز موجود ہے، مال و جائیداد ہے، اسباب ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود زندگی میں برکت نہیں، سکون نہیں، بے چینی، بے قراری۔ نتیجے میں آدمی سکون نہ ملنے کی بنا پر ذہنی مریض بن جاتا ہے، ٹینشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، نتیجے میں خودکشی کی نوبت آتی ہے۔ بڑے بڑے ماڈلز، فلم سٹارز، بزنس مینز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں، کیوں؟ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ لیکن ایک غریب فٹ پاتھ پہ بھی آرام کی نیند سو رہا ہے، کوئی چیز کی فکر نہیں۔ معزز سامعین، ہمیشہ اپنی زندگی میں برکت کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ برکت یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی جانے والی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور برکت کا تعلق کاروبار میں برکت، کھانے پینے میں برکت، زندگی میں برکت، گھروں میں برکت، ہر چیز میں برکت بے حد ضروری ہے۔
سکون کی زندگی کے لیے اور برکت کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ آج ہم زیادہ کی فکر میں برکت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، زیادہ کی حرص، زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں آدمی اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، نتیجے میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جہاں جھوٹ آ جائے، بے ایمانی آ جائے، حرص اور لالچ، حسد آ جائے، وہاں اللہ تعالیٰ چیزوں میں برکت اٹھا لیتے ہیں، برکت نہیں رہتی وہاں پر۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر برکت نہیں دی جاتی ہے۔ آج ازدواجی زندگی میں سکون کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ہم نے دینداری کو نظر انداز کر دیا۔ آج رشتے ہوتے ہیں دنیا داری کی بنا پر، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، رنگ گورا ہے یا نہیں، کتنا جہیز لانے والی ہے، لڑکی کے ماں باپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اور لڑکا کتنا کماتا ہے، کہاں ملازم ہے، کیا بڑا بزنس مین ہے، آمدنی ماہانہ کتنی ہے، کیا ہماری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا، فلاں فلاں فلاں، ایسی چیزوں پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ اصل جو بنیادی چیز دینداری ہے اس پر نظر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی برکتوں سے خالی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ برکت کی فکر اور برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور برکت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ سفر کی شدت، دھوپ کی تپش ہمارا بے حال کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ضروریات کے سامان ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہونے لگا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے کہ پانی ختم ہو رہا ہے اور حلق سوکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں جن جن کے پاس جو جو ضروریات کی چیزیں ہیں تمام جمع کرو، پانی پورا اکٹھا کرو۔ جتنا بچا کچا پانی تھا تمام کو جمع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی برکت کی اور اپنی انگلیاں اس پانی کے اندر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت آ گئی اس کے اندر۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پانی بہنے لگا، پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کی دعا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حی علی الطہور المبارک البرکۃ من اللہ، چلو اللہ کی جانب سے برکت کی جانب آگے بڑھو اور اپنی ضروریات پورے کرو، یہ برکت اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے۔ ایک اصول البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ پوری ضروریات مکمل کیے، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس میں برکت ایسی تھی کہ وہ چیز، وہ پانی جتنا تھا اتنا ہی نظر آیا پوری ضروریات مکمل ہونے کے بعد۔ ایسے مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آئیے برکت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، کیا کیا اصول ہے برکت کے حاصل کرنے کے۔ آج ہم بھی ماحول کے اعتبار سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک تو ظالم جابر حکمرانوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے معیشت برباد ہو رہی ہے۔ معیشت کے برباد ہونے کی وجہ سے تجارتیں، ملازمتیں، کاروبار سب ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ مڈل کلاس آج بہت پریشان ہے، خاص طور پر وہ طبقہ جو اسکولوں میں پڑھاتا ہے، ٹیچرز، اور وہ طبقہ جو ایک عرصے تک دینی علم حاصل کر کے مدارس میں خدمتیں انجام دے رہے تھے۔ سال ہونے آیا، مدارس بند ہے، تنخواہیں رکی ہوئی ہیں،
لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، چندے رکے ہوئے ہیں، کئی مدارس بند ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے، دکان کھولتے ہیں لیکن کاروبار نظر نہیں آ رہا۔ آج برکت کی سخت ضرورت ہے، اللہ سے برکت کی دعائیں کیجئے، جو غلطیاں گناہ ہوا استغفار کیجئے، اور حرص کیے بغیر اللہ سے کثرت سے دعائیں کیجئے۔ برکت حاصل کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے ایمان اور تقوی، اللہ کی ذات پر مکمل ایمان، عقیدے توحید پر مضبوطی، اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، بندہ نواز، حاجت روا، مختار کل، مختار کائنات، نفع و نقصان کا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں ایک اللہ کے لیے انجام دینا، سجدے، رکوع، نذر و نیاز، قربانی ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، زندگی میں برکت آئے گی۔ ایمان اور تقوی کی کمی نظر آ رہی ہے، اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے، حق تلفی کرنا، مال دبا لینا، قرضہ لے کے ادا نہیں کرنا، یہ برکت کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ برکت چاہتے ہو تو دو اصول کو اپنائیے، ایمان میں مضبوط رہیے، عقیدے توحید میں مضبوط رہیے، تقوی کی زندگی گزاریے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے آمنوا واتقوا، ایمان لاتے، تقوی کی زندگی گزارتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ وعدہ ہے رب کا، اور رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا وعدہ ہے، اگر لوگ ایمان میں مضبوط رہے، تقوی کی زندگی گزارے، اللہ آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ آج ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان کی جگہ بے ایمانی آ گئی ہے، تقوی بظاہر نظر آ رہا ہے، دل کے اندر جو پیدا ہونے والی کیفیت کا نام تقوی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ظاہر پرستی کو آج تقوی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا اصول، برکت چاہتے ہو زندگی میں، صلہ رحمی کیجئے، رشتے ناتوں کو جوڑیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، چاہے رشتہ دار امیر ہو یا غریب۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے مالدار رشتہ داروں کو تو عزت دی جاتی ہے، آؤ بھگت کی جاتی ہے، جو رشتہ دار غریب رہتے ہیں انہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس غریب کا فون آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ چلو قرضے کے لیے فون کراؤں گا۔ یہ حقارت، یہ ذلت مناسب نہیں ہے اسلامی معاشرے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے پہلے غریب کی فکر کرے، مالدار کو تو ضرورت نہیں ہے۔ عزت کا معیار آج مال بنا ہوا ہے، مال کو دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، غریب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہیں، غریب کا پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی دے، برکت دے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر میں اللہ برکت دے، فلیصل رحمہ، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ضرورت پر ان کی مدد کرے، ان کا احترام کرے اور اچھی بات کرے ان سے۔ رشتے ناتے اگر توڑیں گے، توڑنے کی باتیں کریں گے، دل جلانے کی باتیں کریں گے، معمولی باتوں پر بات چیت بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کئی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ ایک تجربہ ہے، عام طور پر جوڑوں کی جو بیماری آتی ہے نا، اس کی ایک وجہ رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا ہے۔
میڈیکل چاہے کچھ بھی کہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کو جوڑوں کی بیماری ہے، ایک تو بیماری اللہ کی جانب سے، لیکن اگر صلہ رحمی کریں گے رشتہ داروں سے، دوا کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو صحت میں بدل دے گا۔ یہ تجربہ ہے، یہ صلہ رحمی یہ برکت کا ایک اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ تیسری چیز، حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ کسی بھی چیز میں، مال کمانے میں، کسی بھی چیز میں حرص اور حسد سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ کاروبار، حلال کاروبار کیجئے، آپ کمائیے، جتنا کمانا ہے، جتنی دولت جمع کرنا ہے جمائیے، لیکن اللہ کو مت بھولیے، غریبوں کا حق مت بھولیے، رشتہ داروں کا حق مت بھولیے، ایمانداری سے محنت کیجئے۔ مال کمانا، محنت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے بھی جنت عطا کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سامنے، بازار سے بھی ہم کو جنت مل سکتی ہے ایمانداری سے اگر کمائیں گے، مساجد کو، مدارس کو، رشتہ داروں کی اگر امداد کریں گے، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرے گا، زندگی میں برکت دے گا، بیماریوں کو صحت میں بدل دے گا۔ منفی جذبات سے پاک رہنا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ جو مال ہے یہ شادابی ہے، مٹھاس ہے زندگی کی۔ مال نہیں ہے زندگی میں تو زندگی بے رونق نظر آتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازے، مال و دولت سے نوازے، تاکہ مسلمان دین کا کام اچھے انداز سے کر سکے۔ مال کمانا کوئی برا نہیں ہے، ناجائز طریقے سے مال کمانا برا ہے، مال کے پیچھے پڑ کر دین کو نظر انداز کرنا یہ برا ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفسہ، جو مال کو پاکیزگی نفس کی پاکیزگی کے ساتھ حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، لیتا ہے، بورک لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ یعنی مال کمانا، یہاں پہ تعریف آئی ہے محنت کرنے کی، مال کمانے کی۔ جو ایمانداری سے مال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دین کہہ کر کمانا ہی چھوڑ دے، 40 دن چلے جائے دین کی خدمت میں، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دے، کفالت کو نظر انداز کر دے۔ کمائیے، دین کی خدمت بھی کیجیے، دین کی خدمت بھی کیجیے، کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے، اصول بتلائی، اعقلها وتوکل علی اللہ، جانور کو پہلے باندھو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ میں مسجد آیا اللہ کے لیے گاڑی کھلی رکھ کے آ گئے، اللہ حفاظت کرنے والا نہیں۔ باندھیے جانور کو، لاک کیجیے، حفاظت کیجیے، پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے، محنت کیجیے، مزدوری کیجیے، مال کمائیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن اخذہ باشراف نفسہ لم یبارک لہ فیہ، جو حرص اور طمع کے ساتھ بےایمانی سے دل میں کدورت، حسد، اس جیسی چیزیں رکھ کر مال کماتا ہے، یعنی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جھوٹ سے، رشوت سے، سود سے، اور سود کی کئی قسمیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو 0% ہے، یہ تو فلاں ہے، فلاں نہیں۔ سود ہوتا ہے، چاہے اس کی شکل، نام کچھ بھی ہو، سود ہوتا ہے۔ شراب کو اگر دودھ کے بوتل میں یا دودھ کی گلاس میں ڈال کر پئیں گے تو وہ دودھ نہیں بن جاتا، وہ شراب ہی رہتا، اس کی اصلیت شراب ہے، وہ غلاظت ہی ہے۔ اسی لیے مال کمائیے، محنت کیجئے، ایمانداری سے کمائیے، مال کے پیچھے پڑ کر نمازوں کو، عبادتوں کو نظر انداز مت کیجئے، مال کے پیچھے پڑ کر دین کو نظر انداز مت کیجئے۔ اس نیت سے کمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کی کفالت والا بنائے، اس نیت سے کمائیے کہ میں اس کے ذریعے جنت حاصل کروں گا، لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کی دعائیں لے کر۔ آج
غریب منتظر ہیں مالداروں کے کہ کہاں سے انہیں مدد ملے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سرپرست بنائے ان جیسے لوگوں کا. غریبوں کے بچوں کی کفالت کیجئے, سرپرستی لیجئے, اسکولوں کی فیس بنیے, کھانے پینے کا ان کا بندوبست کیجئے, محتاجوں کی مدد کیجئے, معذوروں کی مدد کیجئے, خاص طور پر غریب رشتہ داروں کی امداد کیجئے. زندگی میں اللہ سکون دے گا, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. یہ نہیں کہ مال کمانا اچھی بات نہیں ہے بھائی, چلو چھوڑ دو اس کی فکر, کیا کرتے, چلو دین میں لگ جاؤ. نہیں, یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک ایمان اور تقوی, یہ زندگی میں مال میں ہر چیز میں برکت کا ذریعہ. دوسرا صلہ رحمی, رشتے ناتوں کو جوڑنا, توڑنے سے بچنا, اچھا سلوک کرنا, یہ برکت کا ایک اہم ذریعہ ہے. تیسرا لالچ سے, حرص سے, حسد سے اپنے دل کو پاک رکھ کے مال کمانا. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, انشاءاللہ آئندہ خطبے میں مزید باتیں برکت کے حصول کے سلسلے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ہماری زندگی میں سکون